سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، اذا ضربوا فی الارض، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، او کانوا غزا، یا وہ جہاد میں گئے، لو کانوا عندنا، کہ کاش کہ یہ لوگ ہمارے پاس ہی رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ یہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، تاکہ کر دے اللہ رب العالمین اس بات کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ پاک تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو یقیناً اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت، خیر، بہت بہترین ہے، مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً پھر بھی اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کی منافقت کا پردہ چاک جس عمل سے سب سے زیادہ ہوتا وہ جہاد کا عمل تھا۔ ویسے تو منافقین یہی کہا کرتے تھے، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب بات آتی جہاد کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی، اور بالخصوص ایسی جگہ کی طرف جانے کی جہاں یقیناً مقابلہ ہوتا، تو منافقین کی منافقت کا پردہ چاک ہو جاتا۔
وہ جان چھڑانے لگتے، ہیلے بہانے کرنے لگتے۔ اپنی جان تو بچاتے ہی تھے، اس سے بڑھ کے آگے ایمان والوں کے متعلق بھی غلط پروپیگنڈا کیا کرتے۔ کچھ ایمان والے اگر کہیں جہاد کے سفر میں شہید ہو جاتے یا ویسے تجارت کے سفر میں جاتے اور وہاں ان کو موت آ جاتی تو کہتے کہ جی اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو ان پہ یہ صورتحال پیش نہ آتی، یہ ایسے مارے نہ جاتے، یہ نہ نکلتے جہاد کے لیے۔ میرے محترم دوستو، موت سے ڈرنے والے تب بھی تھے، آج بھی ہیں۔ آج بھی لوگ غزہ کے مجاہدین پہ یہ سوال اٹھا رہے کہ جناب ان کو کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی، انہوں نے کیوں ان کے اوپر حملہ کیا؟ حالات کو نہیں دیکھتے، واقعات کو نہیں دیکھتے، حقائق کو نہیں دیکھتے، پھر ایمان کی طاقت انتہا درجے کی کمزور اور زندگی سے پیار اور موت سے نفرت، پروپیگنڈا کرنا جی اگر یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، یوں نہ کرتے تو ویسا نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے ایمان والوں کو یہ ہدایت ارشاد فرمائی کہ تم نے نہ تو ایسے کافروں کا ساتھی بننا ہے اور نہ ہی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونا ہے، بلکہ جو حکم جہاد، حکم ربانی تمہیں ملا ہے، اللہ کے اس حکم پر تم نے جان نچھاور کرنا اپنی سعادت سمجھ لی۔ اس لیے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہاری موت آ جائے تو تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملے گی، اور وہ اعزاز و انعام و اکرام ملے گا کہ ساری دنیا کے دنیا دار جو کچھ جمع کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اس سب سے بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر تم موت سے بچنے کی کوشش کرو گے اور اس ڈر سے میدان جہاد میں نہیں جاؤ گے کہ مار دیے جائیں گے تو نہ جانے سے کون سا تم بچ جاؤ گے، موت تو پھر بھی ایک نہ ایک دن آنی آنی ہے، اور ہر بندے نے جمع ہونا ہے کہاں پہ؟ اللہ کے سامنے۔ تو جو اس وقت اللہ کے نام پہ جان دینے والے ہوں گے، اللہ ان کا اعزاز و اکرام اس انداز سے کرے گا کہ یہ باتیں کرنے والے ان کے لیے حسرت اور افسوس کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں جیسے مت بنو۔ کافروں جیسے نہ بننے کا مطلب دنیا کے اندر اتنا کھب نہ جاؤ کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی ایسی محبت دل میں نہ بساؤ کہ آخرت کی پرواہ نہ رہے۔ فرمایا مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور ان لوگوں جیسے بھی مت بنو، لإخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے۔ یہ کہنے والے منافق ہیں اور جن کو کہتے تھے وہ مخلص ایمان والے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھائی قرار دیا کیونکہ سب مدینہ منورہ میں رہنے والے باطنی طور پر بھائی تھے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ایک شہر میں ایک وطن میں رہنے کے اعتبار سے علاقائی اخوت اور بھائی چارہ ان کے اندر تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو فرمایا کہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا بالخصوص جب وہ زمین میں جہاد کرتے ہیں، غازی بنتے ہیں، اللہ کے راستے کے مجاہد بنتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں لو کانوا عندنا، اگر یہ لوگ نہ جاتے، سفر نہ کرتے، جہاد میں نہ نکلتے، بلکہ یہ ہمارے پاس رہتے تو ما ماتوا وما قتلوا، نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔
ان کا جو قتل ہونا، ان کا جو مرنا ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو بات کرنے والے، یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے خلاف ایسی باتیں بنانے والے ہیں، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ان کی یہی باتیں اللہ ان کے دلوں کی حسرت اور افسوس بنا دے۔ یہی پروپیگنڈا ان کے لیے باعث حسرت اور باعث افسوس بنے گا جب مجاہدین کو اللہ عزتیں دے گا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے، جو اللہ نے مجاہدین اسلام کے لیے تیار کر رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ تو مجاہدین کو جب یہ اعزاز و اکرام اور عزت ملے گی تو یہ ان کافروں کے لیے، باتیں بنانے والوں کے لیے یہ بات باعث حسرت اور افسوس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ واللہ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ موت نہ آئے تو ساری زندگی جہاد کرتے 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 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یوں کہ موت اگر تلواروں میں ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا۔ یہ ان کے اشعار ہیں، ان کے جملے ہیں جو آج بھی ان کے مزار پہ لکھے ہوئے کہ بزدلوں کو جا کے میرا یہ پیغام سنا دو کہ اگر موت تلواروں میں ہوتی تو سب سے پہلے خالد بن ولید مرتا، جن کے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں جس پہ کسی زخم کا نشان نہ ہو، لیکن موت جہاد میں نہیں آئی، موت بستر پہ آئی، کیونکہ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور میرے محترم دوستو، جو جہاد سے جی چراتے ہیں، جو جہاد میں نہیں نکلتے، اللہ کے راستے کا جہاد نہیں کرتے، تو کیا وہ ہمیشہ باقی رہتے؟ موت تو ان پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر تم فرمائے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بلند و بالا مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت جب آنی ہے تو آ کے رہنی ہے، موت سے نہیں کوئی بچ سکتا۔ تو پھر اس لیے موت سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، اللہ کے راستے سے بچنا کہ کہیں مر نہ جائیں، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ پاک فرماتے واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ میرے عزیز دوستو، یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ بندہ نماز کے لیے آئے کہ میرے اس عمل کو دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ، تو نماز پڑھ کے دل کو سکون ہوگا کہ میرے اللہ نے دیکھ لیا، میں نے اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب یہی بندہ جب حکم جہاد پورا کرے گا تو اس کے دل میں کتنا سکون پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جہاد میں اگر شہادت ہو جائے یا موت آ جائے تو اس پہ کیا ملے گا، اور بغیر جہاد کے موت تو آنی ہے، اس پہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، اور متم، یا اللہ کے راستے میں تمہیں خود سے موت آ جائے، شہادت نہ ملے، خود موت آ جائے، فرمایا دونوں صورتوں میں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی، ورحمہ، اور رحمت بھی ملے گی۔ اور یہ جو بخشش اور رحمت ہے خیر مما یجمعون، مال جمع کرنے والوں کے تمام اشیاء، اسباب، وسائل اکٹھا کرنے سے یہ بہترین چیز ہے۔ ایک آدمی سونا اکٹھا کر لے، مال اکٹھا کر لے، روپے اکٹھے کر لے، ڈالر ریال اکٹھے کر لے، ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لے، اس سے مجاہد کی ایک رات کی جہاد کی
نیند وہ بھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا، جہاد میں، دین میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، دین کی کسی بھی جد و جہد میں انسان کا شامل ہو جانا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ بہترین۔ اللہ کے راستے کا فرض کامل اور پہلا فرض جہاد ہے، باقی ساری محنتیں بھی ضمناً اس میں شامل ہیں، لیکن جہاد سب سے بڑا اور بہترین عمل ہے۔ فرمایا تمہیں بخشش بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، جو تمام دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنے سے بہت بہترین ہے۔ اور اگر تم نہیں جہاد کرتے تو پھر بھی مر تو جانا ہی ہے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، پھر بھی اگر تم مر جاتے ہو یا پھر بھی تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو جانا تو پھر بھی سب نے کہاں پہ ہے؟ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی۔ تو اب خود فیصلہ کر لو، جو اللہ کے نام پہ مرتے ہیں اللہ ان کو کہتے ہیں مردہ بھی نہ کہو، ان کو مرا ہوا بھی نہ کہو، یہ تو زندہ ہے۔ یہ اصل میں فرمایا کہ ان کو اللہ حیات ابدی نصیب فرما دیتے ہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، نہ ان کو مردہ کہو نہ ان کو مردہ سمجھو، وہ زندہ ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں بھی اپنے اندر جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس عمل پر سب سے زیادہ جو قوم کھڑی ہے وہ فلسطین کے مجاہدین ہیں، غزہ کے مجاہدین ہیں۔ ہم اگر ان کی طرح اس میدان جہاد میں نہیں نکل پا رہے، پابندیوں میں جکڑے ہوئے، تو جذبہ تو اپنے اندر رکھیں، شوق شہادت تو رکھیں، ان کا مالی تعاون تو کریں، ان کے دشمنوں کا اقتصادی معاشی بائیکاٹ تو کریں، تاکہ ہم بھی کل کو ان مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شہر کے عظیم عالم دین، ہمارے لیے قابل فخر، پوری دنیا میں جن کے مریدین ہیں، پورے پاکستان میں جن کے طلباء، شاگرد، ان کے خلفاء، حضرت سید السادات زینت المشائخ حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کل انتقال فرما گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج 3 بجے پیپلز کالونی پہاڑی والی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے درخواست ہے نماز جنازہ میں ضرور شرکت فرمائیں۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی برکت سے میت کی بخشش ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی اللہ والے اور نیک لوگ، اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے کی برکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب انہی لوگوں میں سے ہے، تو ضرور آج 3 بجے حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی برکات سے ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں اس سے فائدہ پہنچاتے رہیں، اور کبھی بھی اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے، اور ان کے متوسلین اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے اللہ ان کے فیوزات ہم تک پہنچاتے رہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا،
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم